بہت سے بھائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے قربانی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے قربانی کرتے رہے ہوں، جبکہ صحابہ کرام کو عام لوگوں کے مقابلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کہیں زیادہ تھی۔ البتہ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کیا کروں، تو اس لیے میں آپ کی جانب سے قربانی کرتا ہوں۔ لیکن یہ روایت جسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جناب علی سے ثابت نہیں ہو سکی، کیونکہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی شریک بن عبداللہ ہیں، اور ان کا اچھا حافظہ نہیں تھا، تو ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں ایک راوی ہے حنش ابن المعتمر الصنعانی، اس کو بھی عام طور پہ علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس پہ ایک راوی ہے ابو الحسنہ، یہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کے حافظے کے بارے میں، اس کی امانت و دیانت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں، تو نامعلوم آدمی کی روایت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان 3 راویوں کی بنیاد پہ یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح سند کے ساتھ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کرتے ہوں۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عمرہ کرتے ہیں، جو بھی حج کرتے ہیں، جو بھی قربانی کرتے ہیں، جو بھی نماز پڑھتے ہیں، جو بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے ملتا ہے کیونکہ یہ خیر کے کام آپ ہی نے ہمیں بتائے ہیں، آپ ہی نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آپ ہی نے یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کا کام بتائے، نیکی کا کام بتائے، تو جتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو نیکی کر رہا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے خیر کا کام بتایا ہے، جس نے نیکی کی جانب ترغیب دی ہے، جس نے نیکی کی تعلیم دی ہے، جس نے نیکی کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خیر کا کام ہمیں بتایا ہے، تو آپ کو ہماری تلاوت کا، ہماری قربانی کا، ہمارے حج کا، ہمارے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جانب سے عمرہ کریں، اپنی جانب سے حج کریں، اپنی جانب سے قربانی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب مل جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔